جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے۔ مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا۔ ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا۔ یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا۔ آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے؟ ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے۔ ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے تو؟ یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اسی طرح دیوبندیہ کا ان کا بھی یہی حال ہے، وہ اپنے اس پنجرے میں بند ہیں کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ باہمی تکفیر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ علماء میں نہ مشائخ میں، سب خاموش ہیں۔ یزید وقت کے آگے ہیں، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں، سب خاموش۔ یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں، سب خاموش۔ حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے۔ اب حسین یا اس کا غلام ہو کوئی تو وہ بات چلائے تو بات چلتی ہے، ورنہ اس یزید وقت کے سامنے تو سب خاموش ہیں، سب بے غیرت بنے ہوئے ہیں، بے غیرتی کی روٹیاں کھا رہے ہیں سب۔ تو کم از کم کیا ہے، علماء کو نہیں چاہیے؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کیا تو کہیں گے یار یہ بدعقیدہ ہو گیا ہے، یا دیوبندیوں کو بھائی بنانا چاہتا ہے، یہ دیوبندیوں کو قریب لانا چاہتا ہے، یہ اپنے مسلک کا غدار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت ایک مرتبہ گولڈا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے ان کے ساتھ، اور جب وہ واپس چلے تو پیر صاحب ٹانگے تک نیچے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو ویسرائے ہند کے بلانے پر دلی نہیں گئے۔ بڑے بڑے تاجدار اور رئیس اور بڑے بڑے نواب ان کے جوتوں میں بیٹھتے تھے۔ انور شاہ کشمیری وہاں آئے تو پیر صاحب انہیں ٹانگے تک نیچے اڈے میں پہنچانے کے لیے آئے۔ اس وقت سواریاں یہی تھی، ٹانگے وغیرہ۔ تو جب تک ان کا ٹانگا چلا نہیں آپ کھڑے رہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں، دیوبند کے فارغ ہیں اور پکے دیوبندی ہیں۔ تو پیر صاحب ایسا کرنے سے کیا وہابی ہو گئے؟ کیا گستاخان رسول کے ادب کرنے والوں میں سے ہو گئے؟ اب کہنا یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارا دیوبندی ایسے ہیں۔ سارے دیوبندیوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ نیتیں جانتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ آپ نیتوں کو آپ غیب دان کس طرح ہیں؟ اب آپ سنتے ہیں کئی سال ہو گئے، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں اس بات کا پابند کہ یہ حدیثوں کی مسئلہ ہے۔ جو بات حق ہوگی بریلویوں کی ہوگی، میں اوپر کھڑا ممبر کے کہوں گا کیا رضا خان کی بات حق، اور کہتا ہوں
آپ نے سنا نہیں میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ناراض ہوتی میں نے کہا رحمت پر آپ کا قبضہ وہ عالم نہیں تھا اختلاف پر آ گیا ہم بھی سمجھتے ہیں بات ہے اس کی درستی مگر ہماری ساری صحیح ہے ہم پر وہی آتی ہے جینے دو لوگوں کو کہ جو عالم کوئی رائے پیش کرتا اس کو پڑھو وزنی ہے تو قبول کرو ورنہ اختلاف ادب سے کرو کہ ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں بس اس سے آگے جہنمی کافر یہ حق کیوں آپ کس نے دیا وہ کلمہ نہیں پڑھے تو پہلے تو یہ وحدت امت جو میری کتاب ہے نا مشرق مغرب میں اس کو پھیلایا ہر جگہ تحفہ دیں کہ کوئی کلمہ بنا اس کو جو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ اس کو کافر کہیں آپ اس کے مسئلے کو کہیں کہ میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا یہ صحیح نہیں معلوم ہوتی غلط بس کفر جو ہے کہ وہ کہیں کہ میں نہیں رسول اللہ کو مانتا اس نے کہا اس کی مسجد میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ مناروں پر ہو رہا اس کے بعد وہ کافر کہاں رہا اختلاف کرنا یہ کہو کہ یہ بات تحقیق کی روشنی درست جیسے حدیث پاک میرے بھائی نے کہ اس پر جم گیا شمالی اتحاد سے ویر شروع کر دیا اور بعد میں ایرانی حکومت سے بھی ٹکر وہ امریکہ کو فائدہ ہو گیا یہ بھی کچھ لے گئے ایران کے بھی پیچھے پڑ گیا اگر یہ سمجھتے یار یہ شیعت سنیت کا وقت نہیں ہے یہ باتیں فارغ ہوں گے تو دیکھی جائیں گی وہ خلیفہ صحیح بنے تھے یعنی وہ تاریخ ہے اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں ساری دین کی باتیں مانتے ہیں اس پر ہم اکٹھے اس کی فکر کریں جو قائم کرنا ہے کسی نے اچھی حکومت کی ہے بسم اللہ اگر نہیں کوئی کہتا نہیں اگر وہ بکروں پر اچھی نہیں حکومت کی تاریخی ہے معاملہ اس میں دین کی کیا بات آ گئی کہ وہ مومن نہیں جو وہ کافر نہیں مگر یہ پروفیسر صاحب بات ہے بڑے کھلے تھے کیا کروں میری تو چونکہ عمر گزر گئی میں قادیانیوں کا بھی سب ان کے ربا میں جا کے سب کچھ میں نے پڑھا جانتا ہوں میں مولویوں کی طرح نہیں کہ جانتے کچھ بھی نہیں تبصرے کرتے رہے جانتا ہوں کیا گمراہی ہے اور باقی باتیں کیا صحیح پرویز کا بھی پڑھتے نہیں کیا جیسے پرویز غلام ایسا تھا جب کہتا ہوں کوئی کتاب دیکھی ہے نہیں مولوی کہتے ہیں وہ کافر کرنے کی بات ہے کیا پڑھو کچھ غلطی ہوگی وہ بھی اب اللہ وجل بصیرت پروفیسر صاحب بات ہونی چاہیے جو کہیں پیچھے روشنی ہونی چاہیے کہ یہ ہے دلیل بیس کی باقی کافر وغیرہ کی باتوں میں نہ الجھیں تو آپ یہ خیال کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے کچھ نہیں انہوں نے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے آپ اس کے فرقے ہیں جھگڑے ہیں کوئی محبت نہیں پیار نہیں اس لیے ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارا تعلق ہم صرف ادب عشق محبت اطاعت اور نیکی دیکھتے ہیں یہ اگر وابیوں میں ہے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ بریلویوں میں تو ان کے ساتھ ہو جاؤ جماعت اسلامی کے پاس ہے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو رسول اللہ کے عشق کی زنجیر کا قیدی ہے وہ کوئی بھی ہو بغیر مرزائی کے چونکہ وہ کافر ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ نہیں بات سمجھو گے نہیں یہ میں ایسا باریک مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ سارے اپنی اپنی جگہ کان پکڑ کے بیٹھیں گے ایک میں میری بات یاد رکھو میں کوئی قائل نہیں ہوں بریلوی وہابی دیوبندی شیعہ سنی یہ وہ میں کسی کا قائل نہیں ہوں آپ حیران ہوں گے میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کی بات تھوڑی کرتا ہوں میں قائل ہی نہیں ہوں یہ بریلوی ہے یہ کون ہے یہ دیوبندی ہے یہ کون ہے یہ اہل حدیث ہے یہ کون ہے یہ 8 پڑھنے والا اور تو کون ہے میں 20 پڑھنے والا تو کتنا پڑھنا میں 35 پڑھنے والا ہوتے رہو مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں نہ میں مانتا ہوں میں صرف اسی کو مانتا ہوں جس کو ہاتھ لگاؤ تو کمپنی والے کا عشق بولے میں تو اس کو مانتا ہوں وہ دیوبندی ہے تو عشق رسول میں جل رہا ہے تو میرا امام ہے این کرو نا تھوڑا میں تمہیں ول سکھاواں اہل سنت جڑے بھائی بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو اہل سنت ہاتھ تھلے کرو جڑے عام رواج سنی کہلاندے میری مراد ہے تسی نعرہ لاؤ نعرہ حیدری اہل سنت لگاؤ نعرہ آخو یا علی پھر آخو نعرہ حیدری پھر آخو نعرہ حیدری ہوں تسی چپ رہے ہوں جڑے شیعہ بھائی بیٹھے ہیں اہل تشیع وہ ہاتھ کھڑا کریں اونچے کرو ہاتھ کھڑے اچو شاباش اہل تشیع بھائی ہاتھ کھڑے کریں ہوں تواڈے واسطے سنو ہوں تسی ہوں صحابہ کرام دا جنہاں نے اہل بیت دی شان بیان کی جی ہوں تسی نعرہ لاؤ نعرہ صدیقی تسی آکو حضرت صدیق اکبر زندہ باد
नाराए सिद्दीकी, आखो या सिद्दीक अकबर, आखो या सिद्दीक, नाराए फारूकी या फारूक आजम, नाराए उस्मानी या उस्मान गनी। इस तरह करो, मिलते आपस शीर और शकर हो जाओ, हिक हो जाओ। और जेड़ा दो करने वास्ते आवे ना उसनु दो कर दो। जेड़ा मुल्ला मलवाना कोई दो करने वास्ते आवे ना, दो उसनु दो करके वापस भेजो। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बात है। तफर्रक़ू के लफ्ज़ पर तवज्जो कर लीजिए। इख्तिलाफ हो सकता है, दयानत के साथ हो सकता है। तफर्का ये तुम और मैं और। जब इख्तिलाफ इस शिद्दत को पहुंच जाए कि छोटे छोटे इख्तिलाफात के ऊपर कुफ्र के फतवे, तुम और हम और है, मन दीगरम तू दीगरी, ये तफर्का है। इख्तिलाफ हो सकता है। इख्तिलाफ इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी में हुआ, ठीक है, और इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में हो रहा है। उन्होंने अपने उस्ताद से भी इख्तिलाफ किया, आपस में भी इख्तिलाफ किया, लेकिन उस इख्तिलाफ को अपनी जगह पर रखिए। इख्तिलाफ और है, इफ्तिराक और है। इफ्तिराक फर्क, तुम और हो मैं और हूं, ये काम गलत है। मिल्लत की एक वहदत उसको बरकरार रखते हुए अगर फिक्की इख्तिलाफात है, मुख्तलिफ मसाइल में इख्तिलाफ है, कोई हर्ज नहीं। मैं कह नहीं सकता कि ये आमतौर पर वैसे हदीस के तौर पर ही बयान होती है, लेकिन ये कि आया इसकी सनद सही है या नहीं, मैं नहीं कह सकता कि इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ तो रहमत है। एक वक्त में एक कौल के ऊपर हम अमल कर रहे थे, हालात बदले, मालूम हुआ कि नहीं, वो दूसरे साहब का कौल ज्यादा सही मालूम होता है। काजी अबू यूसुफ के बजाय इमाम मोहम्मद का कौल ज्यादा सही लगता है। आजकल के हालात में हमें उस पर इख्तियार कर लेना चाहिए। हो सकता है रहमत है, इख्तिलाफ उम्मती रहमत है। लिहाजा इख्तिलाफ जो है, ला यज़ालून मुख्तलिफीन वलिज़ालिका खलक़हुम, ये लोग इख्तिलाफ तो करेंगे और इसीलिए अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है। दो भाइयों की शक्लें नहीं मिलती हैं, इख्तिलाफ है, गुनागुनी है, मोनोटनी नहीं है। मोनोटनी तो इंसान को बोर कर देती है। तो इख्तिलाफ और शय है, लेकिन जो इख्तिलाफ इफ्तिराक का सबब बन जाए वो है असल में कि जो फिर उम्मत की जड़ों को गोया कि उसके ऊपर टेशा बनकर गिरने वाली शय करना चाहिए। सर आप कहते कि इख्तिलाफात जो होते हैं वो इल्म की तरक्की के लिए जरूरी, मतलब कि उसके लिए नेमत है। तो सर अगर ये इख्तिलाफात रहेंगे तो हम तो जो इनके लोग होंगे सर वो तो दो ग्रोहों में बट जाएंगे, और ये इवन के अपने आप को एक दूसरे को मारने की भी कोशिश करेंगे कि इख्तिलाफात आ जाएंगे। तो किस तरह हम कह सकते हैं कि इल्म की तरक्की के लिए इख्तिलाफात लाजमी और जबकि जाने जाती है। ये तो दूसरा पहलू है कि इंसान इख्तिलाफ को मुखालफत बना लेता है। इसकी वजह जहालत है। अगर आप लोगों की इल्मी तरबियत करें तो वो इत्मीनान के साथ इख्तिलाफ भी करेंगे और खुशदिली के साथ एक दूसरे की इज्जत भी करेंगे। तो ये नेमत ना इख्तिलाफात से हमेशा दो के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। नहीं, ये इख्तिलाफात तो कभी नहीं होती, ये इंसान के रवैये से होती है। यानी मैं इख्तिलाफ करता हूँ, मैं अपने वालिद से इख्तिलाफ करता हूँ, वो एक सूफी बुजुर्ग थे, मैं अपने असातिज़ा से इख्तिलाफ करता हूँ, मेरे जलीलुल कदर उस्ताद मौलाना अमीन हसन इस्लाही चंद बड़े उलमा में से थे, मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूँ, इससे कोई क़यामत नहीं आती। मैं उनकी इज्जत भी बेपना करता हूँ, उनका एहतराम भी बेपना करता हूँ, उनकी जूती उठाने को अपने लिए सादत समझता हूँ, लेकिन पूरी कुव्वत से इख्तिलाफ करता हूँ। इसलिए कि भैया दलील की बुनियाद पर इत्तेफाक भी करना है, इख्तिलाफ भी करना है। आप अपने अंदर ये रवैया क्यों नहीं पैदा करते? म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ इख्तिलाफ करें, बाहमी एहतराम के साथ इख्तिलाफ करें। माफ कीजिएगा, ये जो हमारे यहाँ इस तरह के रवैये हैं जिनकी आप मिसाल देते हैं, ये इल्म या इल्मी इख्तिलाफ ने पैदा नहीं किए, ये जहालत ने पैदा किए। और जहालत एक और चीज है जिसका कला कमा करने की जिद्दोजहद हमको करनी